پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کیلیفورنیا میں لگی ہوئی آگ کو غزہ کی وار کے ساتھ لنک کر رہے تھے اور لوگ ٹٹ فار ٹیٹ یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی کی ٹویٹس اور امیجز کو اپلوڈ کر رہے تھے، اور کچھ لوگ تو اس کو اللہ کا عذاب کہہ رہے تھے جو امریکہ پر اس لیے آیا کیونکہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دو مین پوائنٹس کو کور کروں گا۔ پہلا یہ کہ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر ہاں تو یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے اور ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے تو کیا اس طرح کا پہلے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کیلیفورنیا میں آیا ہے؟ جو لوگ بھی اس کو اللہ کا عذاب کہتے ہیں ان کے پاس یہ چند ریزنز ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ تمام سیلیبریٹیز جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے ان سب کے گھر اور تمام جائیداد خاک ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ تمام لوگ جو فلسطین کو سپورٹ کرتے تھے ان کے گھر ٹھیک ہیں۔ پہلے تو میں قرآن کے مطابق آپ کی تھنکنگ عذاب کے اوپر کلیئر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 سے 3 میں فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جو چیز سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرتی ہے کہ عذاب آنے کے لیے یا آزمائش آنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان نان مسلم ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 96 سے 99 میں فرمایا، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا اور اس وجہ سے ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے کر لیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز یا تو آزمائش ہوتی ہیں یا انسان کے اعمال کا نتیجہ۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ۔ اب ان تین آیات سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ نیچرل ڈیزاسٹرز کا آنا یا تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے یا تو ہم پر آزمائش ہے یا کوئی ٹیسٹ ہے۔ اب 2023 کے دوران کیلیفورنیا کے اندر ایک سروے ہوا تھا جس کے مطابق 61% لوگ یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کسی کی بھی سائڈ نہ لے، اور 16% لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ پیلسٹائن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے اتنا بتائیں کہ اگر یہ کوئی آزمائش ہے یا ان کے اعمال کا نتیجہ تو آخر ان 77% لوگوں کا کیا قصور تھا؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ سب کچھ ایک بے تکی چیز ہے، کیونکہ کیلیفورنیا کے اندر اس وقت تک کئی مسلمانوں کے گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں، اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مسجدوں کے شہید ہونے کی نیوز بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب جب ہر دفعہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان تینوں میں سے ہی کسی نہ کسی سچویشن کی وجہ سے آیا ہوگا، بلکہ اس کا ریزن انسانوں کی کوئی غلطی، جیسے کہ کوئی ماچس کی تیلی کو درخت پہ لگا دینا یا اس طرح کا کوئی کام، یا کلائمیٹ چینج ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر ہم کیلیفورنیا کی ہسٹری پڑھیں تو ان نیچرل ڈیزاسٹر کے ساتھ لڑنے میں کیلیفورنیا کی ہسٹری بہت پرانی، جیسے کہ 2018 اور 2020 میں آئی کیمپ فائر ہیومن ہسٹری میں سب سے بڑے ڈیزاسٹرز میں سے ایک ہے۔ میرے اپنے اوپینین کے مطابق یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں بلکہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے جو کہ کلائمیٹ چینج جیسی وجہ سے آیا ہے، لیکن آگے بہتر اللہ جانتا ہے۔ کیلیفورنیا میں لگنے والی اس آگ پر آپ کا کیا اوپینین ہے، مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔